کبھی کوئی انسان نہیں، معاشرہ پاگل نہیں بن سکتا. تو لوگوں کو پتہ ہے کیا ہو رہا ہے اور لوگ بتا رہے ہیں. پھر الیکشن ہوا، بائی الیکشن ہوا ہمارا، 9 سیٹوں پہ میں کھڑا ہوا صرف ایک پوائنٹ بتانے کے لیے کہ عوام کدھر کھڑی. 9 سیٹوں میں سے 8 جیتا. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، دنیا میں کبھی ایک پارلیمنٹیرین 12 سیٹیں نہیں ایک اسمبلی میں جیتا. پھر عوام بتا رہی ہے وہ کدھر کھڑے ہیں، لیکن نہیں، عوام کی نہیں سننی. کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کرو، کسی طرح اس کے اوپر کیسز بناؤ، کسی طرح اس کو گندا کرو، اس کے اوپر مڈ سلنگنگ کرواؤ، اس کو ثابت کرو کہ جناب یہ بھی باقیوں کی طرح ہے، اور یہ ثابت کرو کہ جناب یہاں پولیٹیشنز یہ تو سارے ایک ہی طرح کے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ پیچھے بیٹھ کے ہینڈلز کریں گے. لیکن جب انہوں نے دیکھا جلسے ریکارڈ، میں پتہ نہیں 60-70 کتنے جلسے کر بیٹھا ہوں، میں نے کبھی پاکستانی قوم کو ایسے نہیں نکلتے دیکھا. الیکشن ریزلٹس آپ کے سامنے. انہوں نے فیصلہ کیا، اور فیصلہ پہلے کیا مجھے مروانے کا. 4 لوگوں نے بند کمرے میں فیصلہ کیا مجھے مروانے کا. میں ٹی وی پہ جا کے لوگوں کو بتایا کہ انہوں نے فیصلہ کیا. میں نے ویڈیو بنائی، 4 لوگوں کے نام میں نے دیے، میں نے ویڈیو باہر رکھی ہوئی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہوا یہ ویڈیو ریلیز کریں گے، تاکہ یہ 4 لوگ یہ نہ ہو کہ یہاں ہمیشہ کوئی مر جاتا ہے تو اس کا کوئی پوچھتا نہیں ہے بعد میں. تو میں کہا تاکہ قوم کو، دنیا کو پتا ہو، میرے ملک کو پتا ہو کہ کس نے یہ کیا ہے. اس کے بعد یہ فیصلہ یہ بند کمروں میں کہ اس کو اب کسی طرح عمران خان کو مارو. اچھا، اور مجھے خبریں کدھر سے آتی ہیں اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ مجھے کیسے پتا چلتا ہے. ایک تو میں گورنمنٹ میں 3.5 سال رہا، میری ریلیشن شپس ہیں، اداروں کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں، ایجنسیز کے اندر لوگوں کو میں جانتا ہوں. ویسے جو اداروں کے اندر، سارے اداروں کے اندر جو باہری اکثریت ہے وہ سب متنفر ہے جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، جو انہوں نے 6 مہینے میں کیا ملک کے ساتھ، جو مہنگائی کے اندر لوگوں کے حالات ہیں. معیشت نیچے جا رہی ہے، انڈسٹری نیچے جا رہی ہے، ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہے، ٹیکس کلیکشن نیچے جا رہا ہے، ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہے. جو کسان ہیں، جو ریکارڈ ہماری 17 سال میں گروتھ ریٹ تھی ایگریکلچر میں، زراعت میں 4.5%، وہ آج نیچے چلے گئے. تو لوگ ان سے تنگ ہیں، اور لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ کیا سازشیں چل رہی ہیں. تو دوسری انہوں نے سازش کیا کی، انہوں نے، اور اس کے اوپر اب میں آنے لگا ہوں، یہ جو ہوا، یہ جو مجھے یہ گولیاں لگی، یہ سازش کیا تھی. انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسا سلمان تاثیر ٹائپ قتل کرو عمران خان. اس کے اوپر پہلے اسے کہو کہ جناب یہ اس نے مذہب کی توہین کی ہے یا توہین رسالت کی ہے. اس کے اوپر کوئی انہوں نے ٹیپس ٹوپس بنائی، انہوں نے وہ ریلیز بھی کی، وہ لوگ چلائے، اور وہ نون لیگ کے لوگ اس کو پروجیکٹ کرنا شروع ہو گئے. پتا تھا مجھے کہ کون اس کو پروجیکٹ کر رہا ہے. ہمیں یہ اتنا آسان ہے آج کل کے زمانے میں پتہ چلوانا، کیونکہ یہ تو ڈیجیٹل ورلڈ ہے، آپ پتہ چلوا سکتے ہیں کس اکاؤنٹ سے چیزیں پروجیکٹ کی جا رہی ہیں. تو یہ پہلے تو یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے. اس کے بعد پلان ان کا یہ تھا جو انہوں نے کیا اس دن یہ وزیر آباد میں، کہ کہیں گے جی یہ دینی انتہا پسند عمران خان کو قتل کر دیا جس طرح سلمان تاثیر کو کیا، کیونکہ اس نے کوئی مذہب کی توہین کر دی. یہ پلان بنا. میں نے یہ پلان جلسے کے اندر 24 سپٹمبر کو عوام کے سامنے رکھا، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بالکل اسی اسکرپٹ کے اوپر ہوا جو کہ وزیر آباد میں ہوا. تو یہ پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ سارے یہ ذرا ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ ہوا کیا تھا، یہ میں نے کیا کہا تھا 24 سپٹمبر کو. انہوں نے 2 مریم
जमालुद्दीन को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई एसपी के इमरान खान खुदा ना खास्ता उसने मजहब की तौहीन किया और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे कि मजहबी जुलूमी ने कर दिया, कहेंगे कि कोई दीनी तहफ़्फ़ुज़ ने इसको मार दिया। ये एक कम है, लेकिन मैं आज आप सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या। इन्होंने लॉन्ग मार्च, हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए, पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं, और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी, और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था। और मैं आज ये भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है। लेकिन मुझे पता था कि जो आवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला लें, चाहे रेंजर्स बुला लें, चाहे टीयर गैस शेल्स तैयारी कर लें, जब अवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया उस टाइम इज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको, मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, दो किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है। सारा वक्त डर होता है कि कहीं चोरी का पैसा ना चला जाए, और वो फिर उस पैसे को बचाने के लिए हर इंतहा पे जाते हैं। और दूसरे जो जालिम लोग होते हैं, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है, क्योंकि वो डरपोक होता है, वो जुल्म करता है लोगों पे। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया, और मुझे क्या, अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे, जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई। ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड बढ़ते जा रहे हैं, और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो ये प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। सबसे पहले राना सनाउल्लाह। राना सनाउल्लाह ने क्यों बनाया? क्योंकि राना सनाउल्लाह एक कातिल है। राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ने जब मॉडल टाउन में वो 12 लोगों को कत्ल किया था और 70 लोगों को गोलियां लगी थी, सबके सामने नहाते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई थी मॉडल टाउन। वो क्यों चलाई थी? क्योंकि ताहिरुल कादरी ने 1 साल पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट के अंदर लॉन्ग मार्च की थी, और ये डरे हुए थे आते साथ ही, क्योंकि उसने कहा मैं फिर करूंगा नून लीग की गवर्नमेंट में, ये डरे हुए थे। इन्होंने वो जो जुल्म किया वहां मॉडल टाउन में, ये दोनों शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह, और ये क्या कहना चाहते थे? ये पैगाम देना चाहते थे, खौफ तारी करना चाहते थे कि कहीं वो इस्लामाबाद ना आ जाए, वो पब्लिक ना निकला है। तो इन्होंने वहां लोगों को कत्ल किया। ये राना सनाउल्लाह, इसने याद रखें लॉन्ग मार्च से बचने के लिए लोग कत्ल करवाए थे मॉडल टाउन के। इसी राना सनाउल्लाह के ऊपर आबिद शेर अली, इनके मिनिस्टर के बाप ने, का 18 कत्ल किए इसने। कब्जे ग्रुप और हर किस्म की, ये 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है इसको। तो इनके, इसके लिए कोई जान, इंसानी जान की अहमियत नहीं है।
इनके लिए सिर्फ अपने मकसद और पैसा और चोरी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ के ऊपर ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट है या एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है 1990 यानी 1997 में जब चीफ मिनिस्टर था और 99 तक जब चीफ मिनिस्टर रहा, इसने कोई 900 कत्ल करवाए थे पुलिस मुकाबले में। आबिद बॉक्सर ने टीवी के ऊपर आके स्टेटमेंट दी थी कि ये कैसे लोगों को मरवाता था पुलिस मुकाबले में। यही शहबाज शरीफ जब इसका एफआईए में 16 अरब का जो केस था और 8 अरब का उसमें नैब में, तो जो 16 अरब के केस थे, जो नौकरों के मुलाजिमों के नाम में रमजान शुगर मिल के इन्होंने पैसा लिया और फिर अपने खानदान में बांटा, इन्होंने 5 मुलाजिमों को वो मरे हार्ट अटैक से, 2 आते साथ ही 2 महीने में 5 गवाह मरे। और जो छठा डॉक्टर रिजवान था जो इन्वेस्टिगेट कर रहा था इनकी एफआईए की, जिसने इन्वेस्टिगेट किया था ये इनका जो फेक अकाउंट्स और ये जो नौकरों के नाम पैसा लिया था, वो भी हार्ट अटैक से मरता। यहां डॉक्टर्स बैठे हुए आपको बताएंगे कि एक तरीका होता है इंड्यूस्ड हार्ट अटैक का, पता भी नहीं किसी को चलता क्या हो। तो कभी किसी ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया कि आते साथ ही लोग एकदम 2 महीने में 6 लोग हार्ट अटैक कैसे मर गए। कभी किसी ने ये नहीं इन्वेस्टिगेट किया कि राना सनाउल्लाह के ऊपर जो कोई एक कस्टम ऑफिसर किया, वो कोई इसका इन्वेस्टिगेट, इसकी कोई इन्वेस्टिगेशन थी, उसने कैसे एकदम खुदकुशी कर ली। उसके बाद ये 2 इन्होंने इस प्लान के अंदर ये शामिल हुए और साथ मिल गया इनके मेजर जनरल फैसल क्यों? फैसल इसलिए मिल गया, एक तो डर्टी हैरी के ऊपर वादा करके आया था कि फिक्र ना करो मैं इनको ठीक करता हूं, आप मेरे पे छोड़ दें, मैं इनको इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। और उस जो मैंने शुरू में बताया कि धमकियां ये वो जो इसने जुल्म करना है, सोशल मीडिया के लोगों को, बच्चों को उठा लें कि तुमने ये क्यों किया, मार के फेंटा फूटा लगा के उनको घर ले आए, घर भेज दे। खौफ फैलाया हुआ कि फिक्र ना करो, जिस तरह हम कोई दुश्मन है, हम कोई बैरूनी लोग हैं जो कि मुल्क के गद्दार हैं, इस तरह ट्रीट किया। तहरीक इंसाफ जो मदद करे ये जनाब फैसल साहब हम करेंगे। और इसने क्या किया, पहले शहबाज गिल, उसको इसने उठाया, टॉर्चर किया, उसको नंगा किया, तस्वीरें खींची, तशद्दुद किया, और उसका जो अभी तक वो रिकवर नहीं किया जो उसे किया। उसके बाद एक सलमान फारूकी जर्नलिस्ट, उसको पकड़ के वही नंगा कर, जमील फारूकी, उससे वो हुआ। फिर आजम स्वाति से जो हुआ और आजम स्वाति का रिएक्शन जो आया, और जो आजम ने खुल के इसका नाम लिया, इससे पहले तो कोई नाम ही डरते हुए जनरल फैसल का नहीं लेता था। आजम स्वाति उस जगह पे पहुंच गया कि उसने कहा कि इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं, जो इन्होंने मुझे जलील किया, बच्चों अपनी पोती और पोतों के सामने मारा, 75 साल के आदमी को। फिर उसको हवाले किया इन्होंने ये एफआईए ने हवाले किया इसके जनरल फैसल के लोगों को। इसने फिर उसके ऊपर नंगा करके उसको जलील किया और मारा। आजम स्वाति ने खुल के सामने आ गया, अदालत में जाके चीफ जस्टिस को कह रहा है, सेनेट में, इंटरनेशनली सारी दुनिया के अंदर पाकिस्तान बदनाम हुआ, पाकिस्तान की फौज बदनाम हुई। क्या आया कि जी एक सेनेटर को तशद्दुद किया गया इसलिए कि उसने फौज की तनकीद कर दी, जमहूरियत का मजाक उड़ा सारी दुनिया में। अब वो इशू बैठ नहीं रहा आजम स्वाति का, वो आगे लेके जा रहा है। आजम स्वाति खड़ा हो गया, अदालत में जा रहा है, और साथ हमारा अब ये मार्च निकला है, तो फैसल इनके साथ मिल गया। इन 3 ने फैसला किया मुझे कत्ल करने का। और फिर हुआ क्या, अब मैं आपको डिटेल्स देता हूं उस दिन हुआ क्या। उस दिन मैं जब कंटेनर पे था तो
ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے، میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے، یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے، 2 آدمی تھے، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں، یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں ان کا اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا، اگر یہ دونوں جو میرے کنوں نے کٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا، تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئیں، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے، یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا، یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے، اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا، 2 ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے بس مار دیتا، تو اور تباہی کر سکتا تھا، 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا۔ اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے، سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے۔ میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں، ظلم کر رہی ہیں، انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں، اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا، لوگ عزت کریں گے فوج کی۔ لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں، مار داڑ کر کے، ڈرا دھمکا کے، اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا، امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا، آپ نے اس کو سزا دی، فوج کا وقار اوپر گیا، غلط کام کر رہا تھا، تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے، انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے، اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس طرح کی کالی بھیڑیں، یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں، بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو، آج وہ چور ہیں کل وہ NRO مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں، آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی۔ ہم انسان ہیں، انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں، اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ میں آج آپ کو بتا دوں، 2 راستے اب اس قوم کے سامنے، یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا، اور تیسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے، قوم کھڑی ہو گئی ہے۔
یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے, یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا, تباہی ہوگی, جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا, جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹی سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان, میں چیلنج کرتا ہوں, یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے, اتنی کوششیں کر رہی ہیں, این آر او سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر لیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے, میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور, ہمارے ساتھ ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے اسٹیٹسمن لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے, جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو این آر او نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلاحی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں.
کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی, کم نہیں کی. یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں, یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے, 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے, سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. دوسرا پشاور میں کھلا ہے, تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا. 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں, القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر, سیرت نبی کے اندر, اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. 2 یونیورسٹیز, 2 ہاسپٹل, تیسرا ہاسپٹل. یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پولیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو, کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو. اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان, 12 سیٹیں جیتا ہوں. اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے, میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے, ڈیوائس رکھنے کے لیے, گھر کے نوکروں کو میری فون کالز جو میری پرائم منسٹر کی